شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین اما بعد قال مولانا امام الزمان اجر اللہ فرج الشریف امام فرماتے ہیں صلوات پڑھ دیں امام زمانہ اسلام کے اسلام امام زمانہ اسلام فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے ایسے شیعوں کو جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں اور جاہل بھی ہیں، یعنی امام علیہ السلام کو جاہل شیعہ پسند نہیں ہے، اور کہتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی اذیت پہنچتی ہے جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں لیکن ان کا ایمان مچھر کے پر سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ انسان کا ایمان ہمیشہ مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ مسجد مقدس جمکران ہے جہاں ہم لوگ تشریف رکھتے ہیں، اور یہ مسجد منسوب ہے امام زمانہ سلام اللہ علیہ سے، اور 1000 سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے اس مسجد کو بنے ہوئے۔ جو ہسٹری ہے شیخ عباس قمی نے اور دوسرے محدث نوری جیسے بزرگ جید علماء نے لکھی ہے، اس کی ہسٹری کو میں بیان کرتا ہوں اور پھر اعمال، اور انشاءاللہ ہم لوگ اندر جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کی شب تھی، منگل کا دن تھا، ہم اپنے گھر پہ حسن مصلح کہتے ہیں سو رہے تھے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے ہم کو جگایا، ہم بیدار ہوئے اور یہاں پر آئے جمکران میں ہم کو لے کے۔ وہ لوگ تو دیکھا یہاں پر ایک نورانی شخصیت ہے، اس کے بغل میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 40 سے 50-60 جوان نماز اور روزہ اور ذکر میں مشغول ہیں، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی کسی اور چیز میں مشغول ہے۔ میں نے جا کر کے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مجھے آگے بلا لیا اور کہا کہ حسن مصلح، دیکھو جو شخص یہاں پہ حسن مسلم نام کا کھیتی باڑی کرتا ہے اس سے کہو کہ امام کی زمین ہے، یہاں پہ اسے کھیتی باڑی نہیں کرنا ہے، یا مسجد بنے گی، لیکن تم اکیلے مت جانا، چونکہ معمولاً کوئی آدمی اپنی بات کو اتنی جلدی پراپرٹی کے واپس نہیں کرتا ہے کسی کی ہو، تو صبح تم جانا مولانا ابوالحسن صاحب کے ہاں جو تمہاری بات کی تائید کریں گے، اور تم دونوں لوگ مل کر کے حسن مسلم کے جانا جو کھیتی باڑی کرتا ہے، اگر اس کو بتانا بات، اگر وہ مان گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو لے کر کے یہاں پر آنا، تو جتنے ایریے میں مسجد بننا ہے اتنے ایریے میں زنجیر باقاعدہ کھینچی ہوئی ہوگی۔ اس طریقے سے امام علیہ السلام نے حسن مصلح کو حکم دیا، یعنی بتایا کہ یہاں پہ مسجد بنے گی اور تم حسن مسلم کو جا کر کے سمجھاؤ جو کھیتی باڑی کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرے، اور مولانا ابوالحسن صاحب کو لے کے جانا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو یہاں پر جب مسجد بن جائے تو لوگوں سے کہو آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، یعنی تحیہ مسجد کی اور 2 رکعت نماز امام زمانہ، 4 رکعت نماز ہے۔ طریقہ امام علیہ السلام نے بتایا، اور پھر فرمایا امام نے کہ دیکھو جو شخص اس جگہ پر آ کر کے یہ نماز ادا کرے گا، من صلی فکان نما صلی فی البیت العتیق، گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہو۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا نماز کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت نماز تحیہ مسجد، احترام مسجد، داخل مسجد، انٹرنس مسجد کے نام سے آپ پڑھیں گے، الحمد 1 مرتبہ، قل اللہ احد 7 مرتبہ، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع میں بھی ذکر رکوع 7 مرتبہ، 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم بحمدہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جائیں گے، 7 مرتبہ ذکر سجدہ بھی پڑھنا ہے، پھر سجدے سے اٹھ جائیں گے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے، پھر آپ کو 7 مرتبہ ذکر سجدہ کرنا ہے۔ پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت سے ہم ایسے ہی پڑھیں گے، یعنی الحمد 1 مرتبہ، قل اللہ احد 7 مرتبہ، ذکر رکوع 7 مرتبہ، ذکر سجود 7 مرتبہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ نماز تحیہ مسجد ختم ہو جائے گی، پھر 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام پڑھنا ہے، اس میں نیت کریں گے آپ 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں قربۃ اللہ۔ الحمد جب آپ شروع کریں گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت پہ پہنچیں گے تو اس آیت کو 100 مرتبہ ریپیٹ کر دینا ہے۔ جب 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں گے پھر الحمد کمپلیٹ کریے، قل اللہ احد 1 مرتبہ پڑھنا ہے الحمد کے بعد، اس نماز میں قل اللہ احد 1 مرتبہ، تحیہ مسجد میں 7 مرتبہ، لیکن ذکر رکوع اور سجود دونوں نمازوں میں سیم ہے، یعنی 7 بار ذکر سجدہ پڑھنا ہے، 7 بار ذکر رکوع بھی پڑھنا ہے دونوں نمازوں میں۔ جب نماز کمپلیٹ ہو جائے پھر جو ہے وہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں اور سجدہ شکر میں جا کر کے 100 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد دعائے فرج پڑھ لیں، دعائے لا یسن البلا پڑھ لیں، اللہم کلے پڑھ لیں، جو بھی دعائیں اس کے بعد امام کے ظہور کے لیے دعا کر لیں، اور یہ اعمال اس طریقے سے امام علیہ السلام نے بتایا۔ ہسٹری اور طولانی ہے کہ پھر وہ گئے اور اس کے بعد امام نے ان سے یہ بھی کہا کہ راستے میں جعفر کاشانی ملے گا، اس سے بکرا لینا فلاں کوالٹی کا، اس کو ذبح کر لینا، اور آج کی شب مومن جو خم میں ہیں مریض ہیں ان کو کھلا دینا، وہ شفایاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے پورا یہ کام کیا، بکرے کو ذبح کیا، مومن کو کھلایا جو مریض تھے، شفایاب ہو گئے۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر کے یہ سب لوگ آئے یہاں پر، تو امام علیہ السلام نہیں تھے لیکن زنجیریں اتنی دور میں کھنچی ہوئی تھی۔ مولانا ابوالحسن صاحب زنجیر کو گھر پہ لے گئے، مسجد کی بنیاد پڑ گئی۔ جب تک زندہ تھے مولانا ابوالحسن صاحب تب تک زنجیر ان کے گھر میں تھی،
کوئی مریض ہوتا تھا جا کے مس کرتا تھا، شفا یاب ہو جاتا تھا. اس کے بعد جب مولانا ابو الحسن صاحب کا انتقال ہوا، اولڈ لکو میں ان کی قبر موجود ہے، تو اس وقت جب جنازہ اٹھا تو اس کے بعد زنجیر غائب ہو گئی، جس کا آج تک پتہ نہیں چلا. اس طریقے کی یہ مختصر ہسٹری میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے. اعمال بھی بتا دیا، 20 منٹ کے اعمال ہیں. پھر مغرب عشاء کی نماز جماعت ہوگی، انشاءاللہ نماز جماعت پڑھ لیں.